نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله صدق الله مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت 285 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا آمن الرسول، ایمان لایا ہے رسول، بما اس چیز پر، انزل الیہ جو اتاری گئی ہے اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لائے ہیں، کل آمن باللہ یہ سب ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ معزز سامعین کرام، پچھلی آیت میں جو آیت نازل ہوئی تو اس پر صحابہ کرام کو وہ بڑی جو ہے وہ پریشانی والی تھی کہ اللہ مواخذہ حساب کریں گے دل میں چھپی ہوئی چیزوں کا بھی۔ تو وہ خیالات میں نے کل عرض بھی کر دیا تھا، تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں یہ دو آیتیں نازل فرمائیں کہ اللہ ایسے محاسبہ نہیں فرمائیں گے، یا وہی آیت کا اگلا جز نازل فرمایا۔ یہ میں نے کل اس کو بیان کر دیا تھا۔ یہ جو دو آخری آیتیں ہیں، اس کے متعلق سورہ بقرہ کی ان دو آیات کے بہت سے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہیں، یعنی یہ اس کے تمام چیزوں کے لیے کافی ہیں، عبادت کے لیے بھی کافی ہے ساری رات، اور تمام پچھلے گناہوں کے لیے بھی جو دن میں گناہ کیے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں جنت کی خزائن میں سے نازل فرمائی ہیں، جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو گیا، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ ساری رات کی قیام اور عبادت کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور مستدرک حاکم اور بہقی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہے جو عرش کے نیچے ہے، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنے عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا۔ ان دونوں آیتوں کے معنوی خصوصیات تو بہت ہیں، لیکن ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ احکام شریعہ کو اجمالاً و تفصیلاً اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو دو آیتیں ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ دو آیتیں اللہ نے بلا واسطہ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں کہ آقا علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو جیسے نمازوں کا تحفہ اللہ نے وہاں پر دیا، تو یہ بھی اللہ نے 3 جو تحائف نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ نے جو مجھے عطا فرمائے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے اپنے خزانہ خاص میں سے یہ دو آیتیں مجھے عطا فرمائی ہیں اور نمازیں عطا فرمائی ہیں عرش پہ، اور تیسرا اللہ پاک نے میری امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب وہ جو شاخ گزری تھی تو اس پر اللہ نے یہ ایک تعریف والی آیت نازل فرمائی آمن الرسول، کہ ایمان لائے رسول، بما انزل الیہ من ربہ جو چیز نازل ہوئی اس پر، ان پر، والمؤمنون اور مومنین۔ تو یہاں پر آقا علیہ السلام کے ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ ہی مومنون یعنی صحابہ اکرام کے ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے ایمان کے ساتھ ملا ہوا ایمان صحابہ اکرام کا اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ فرق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اکمل ہے اور وہ یقینی ہے، وہ مشاہدہ کا ایمان ہے، وہ وحی کا ایمان ہے، اور صحابہ اکرام کا جو ایمان ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا پرتو اور روشنی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے ایمان میں کہ نفس ایمان میں وہ شامل ہے، لیکن صحابہ کا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایمان کی وجہ سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے وہ مشاہدے کی بنیاد پر ہے، اور صحابہ کا ایمان وہ مشاہدے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان جو ہے وہ
غیب پر ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر ہے. اور یہاں پر صحابہ کی یہ جو تعریف بیان فرمائی ہے، یہ تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بہت تفصیل سے اور بہت خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے نفس ایمان میں صحابہ کو شامل فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ صحابہ اکرام کی قدر فرمائی ہے، حوصلہ افزائی فرمائی ہے، صحابہ کی تعریف بیان فرمائی ہے. اور یہ صحابہ کو وہاں پر قلق اور دکھ ہوا تھا اس آیت کے نزول پر، وہ جو گزرا اس کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے. اور آگے فرمایا کل آمن باللہ. تو یہاں سے یہ انشاءاللہ اس جز کا کل والے سبق میں کریں گے ترجمہ، اسی کل آمن باللہ سے اگلا. تو صحابہ کو ایمان کو اسی لیے، یعنی نبی کا ایمان اکمل ہے اور صحابہ کا ایمان کامل ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک نے صحابہ کو معیار حق قرار دے دیا. اسی لیے صحابہ کا ایمان کو اتنا معتبر بنایا کہ اللہ نے فرمایا ایمان وہی معتبر ہے جو صحابہ جیسا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار فرمایا اصحابی کالنجوم فبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اهتدیتم. تو اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. تو اس لیے صحابہ کے ایمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ اس طرح اللہ نے ذکر فرمایا کہ نبی و انبیاء کا ایمان تو ظاہر اکمل درجے کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو امتی میں سب سے کامل درجے کا ایمان ہے وہ جماعت صحابہ کرام کا ہے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا